پیغمبر اکرم اور سرداران قریش کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ مناظرہ کی صورت میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ کعبے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور احکام اسلام اور آیات قرآنی کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ اسی دوران بزرگان قریش کے کچھ افراد جو سب کے سب مشرک اور بت پرست تھے، جیسے کہ ولید بن صفیر، ابو الخطری، ابو جہل، عاص بن وائل، عبداللہ بن حذیفہ، عبداللہ بن خزومی، ابو سفیان، عقبہ اور شیبہ مل کر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد کی تبلیغ کا کام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی خدمت اور سرزنش کریں اور ان سے بحث اور مقابلہ کریں اور ان کی باتوں کو رد کریں، اور اس طرح جب ان کی بے بنیاد باتوں کو ان کے دوستوں اور احباب کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تلوار کے ذریعے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا، تم لوگوں میں کون ہماری نمائندگی کرے گا اور محمد سے بحث و مناظرہ کرے گا؟ عبداللہ خزومی کہنے لگا، میں ان سے بحث کرنے کے لیے حاضر ہوں، اگر تم لوگ بہتر سمجھو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو جہل نے اس کی بات کو قبول کیا۔ پھر سب اٹھے اور مل کر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور عبداللہ خزیمی سے بولنا شروع کیا، اعتراض پر اعتراض کرنے لگا۔ ہر مرتبہ پیغمبر اکرم فرماتے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے، وہ کہتا ہاں، اور پھر اپنی باتوں کو جاری رکھتا، یہاں تک کہ کہنے لگا، بس اتنا ہی کہنا تھا، اگر آپ کے پاس ان اعتراضات کے جواب ہیں تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ اس کے اعتراضات اور موضوعات کچھ اس ترتیب سے تھے۔ پہلا اعتراض کہ آپ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی طرح کھانا وغیرہ نہ کھائے۔ پیغمبر اکرم کا جواب۔ پیغمبر اکرم نے عبداللہ خزومی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصلحت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے حکومت کرتا ہے، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کسی کو فقیر اور کسی کو امیر، کسی کو عزیز و محترم اور کسی کو ذلیل و خوار، کسی کو صحیح و سالم اور کسی کو بیمار کرتا ہے، البتہ اس کا تعلق خود انسان کی لیاقت سے ہے، لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر کوئی طبقہ بھی خدا پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جو بھی خدا کے سامنے اعتراض و شکایت کے لیے زبان دراز کرے وہ منکر اور کافر ہے، کیونکہ ساری دنیا کا اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تمام امور کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو انہیں دیتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے علم، اس کے حکم کے تابع رہیں، اور جو بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرے وہ مومن ہے، ورنہ گناہ گار کہلائے گا اور شدید قسم کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر آپ نے سورۃ کہف کی آیت 109 کی تلاوت فرمائی، کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے وحی سے مخصوص کیا ہے کہ بے شک تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے
ہر ایک کوئی خاص خصوصیت کا حامل بنایا ہے۔ جس طرح تم لوگوں کو امیر، غریب، صحت مند، خوبصورت، بدصورت، شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے، اور اس سلسلے میں خدا کا فرما بردار رہنا چاہیے، اسی طرح نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے فرما بردار ہو اور اعتراض نہ کرو۔ دوسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ملکیت اور دولت کیوں نہیں ہے، جبکہ خدا کے با اقتدار نمائندے کے پاس دولت اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے، جبکہ خدا کے نمائندے کے پاس بادشاہوں کے نمائندوں کی طرح مال و دولت اور مرتبے کا مالک ہونا چاہیے، بلکہ خدا کو بادشاہوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، تو تمہیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ خدا پر اعتراض غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ خدا زیادہ آگاہ اور خبردار ہے۔ وہ اپنے کاموں اور تدبیروں میں مصلحت کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر عمل کرتا ہے۔ پیغمبروں کا کام لوگوں خدا کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ دن رات لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیں۔ اگر پیغمبر دنیاوی بادشاہوں کی طرح مال و دولت کا مالک ہوتا تو غریب اور عام افراد اتنی آسانی کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ رابطہ نہ قائم کر سکتے، اس لیے کہ دولت مند شخص محلوں میں آرام کر رہا ہوتا ہے اور محلوں کی عالیشان عمارتیں اور پردے اس کے اور غریبوں اور مزدوروں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ چنانچہ ایسی صورت میں وسط کا مقصد انجام تک نہیں پہنچتا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ نبوت کا آفاقی مقام مصنوعی نمود و نمائش کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ رہبر یا حاکم کا دور ہونا ملک کے امور اور نظام میں خلل کا باعث ہوتا ہے، جو ناسمجھ اور لاچار لوگوں کے درمیان فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا نے جو مجھے دولت نہیں دی وہ اس لیے کہ تمہیں اپنی قدرت کو دکھلائے کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور اس کو تمام دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے، اور یہ بات پیغمبروں کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ قدرت خدا تمہاری کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بغیر مال و دولت اور فوج و سلطنت کے تم پر غالب کرے، اور عنقریب خدا مجھے تم پر غالب کرے گا۔ تم لوگ میرے اثر کو ہرگز نہ روک سکو گے اور نہ ہی مجھے قتل کر سکو گے۔ عنقریب میں تم لوگوں پر مسلط ہو کر تمہارے شہروں پر قبضہ کر لوں گا۔ سارے مخالفین اور دشمن مومنوں کے آگے سر خم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تیسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو آپ کی تصدیق کرے اور ہم بھی اس فرشتے کو دیکھیں، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ پیغمبر بھی فرشتوں کی نسل سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جس کو تم لوگ دیکھ سکو اور جو میری تصدیق کرتا ہو، بلکہ پیغمبر اکرم کو فرشتوں کی نسل سے ہونا چاہیے، تو یاد رکھو کہ فرشتے ہوا کی مانند نرم جسم رکھنے والے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، اور الغرض اگر تمہاری آنکھوں کو اتنی قدرت دے دی جائے کہ تم فرشتوں کو دیکھ سکو تو تم اسے انسان کہو گے نہ کہ فرشتہ، یعنی کہ وہ انسان کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے رابطہ قائم کرے اور گفتگو کرے تاکہ اس کی باتوں اور مقاصد کو سمجھ سکو۔ اس کے علاوہ کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان؟
اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اور خدا اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے جس سے دوسرے عاجز ہوں، اور یہی پیغمبر کی صداقت کی نشانی ہے۔ لیکن اگر فرشتہ معجزہ دکھائے تو تم کس طرح تشخیص دے سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو معجزہ دکھایا ہے دوسرے فرشتے سے انجام دہی سے قاصر ہیں؟ لہٰذا فرشتوں کا معجزوں کے ساتھ نبوت کا دعویٰ اس کی نبوت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ فرشتوں کا معجزہ پرندوں کی پرواز کی مانند ہے جس سے انسان عاجز ہیں، بلکہ خود فرشتوں کے درمیان یہ معجزہ شمار نہیں کیا جاتا، لیکن انسان کے درمیان اگر کوئی پرواز کرے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ خداوند عالم کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے درمیان بنانا تمہاری ہی امور کے آسانی کے لیے ہے، تاکہ تم بغیر زحمت کے اس سے رابطہ کر سکو اور وہ خدا کی حجت اور دلیل کو تم تک پہنچا سکے، حالانکہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔ چوتھا اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ محصور معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ گویا مجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ الزام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میں عقل و تشخیص کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں۔ میں نے ابتدا سے آج تک 40 سال تک زندگی گزاری ہے۔ اس مدت میں کوئی چھوٹی سی بھی خطا و غلطی، جھوٹ یا خیانت تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آیا جس نے تمہیں تمہارے درمیان 40 سال تک اپنی قوت و صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، یا جسے خدا کی مدد سے امانت اور صداقت میں برتری حاصل ہو، اس پر اس قسم کی الزام تراشی زیب دیتی ہے؟ اس لیے پروردگار عالم تمہارے جواب میں کہتا ہے، سورہ اسرائیل آیت نمبر 48، اے رسول آگاہ رہنا، یہ کمبخت تمہاری طرف کیسی کیسی نسبتیں دیتے ہیں۔ انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پانچواں اعتراض کہ کیوں قرآن ولید بن مغیرہ مکی یا عروہ طائی جیسی معروف شخصیات پر نازل نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ کیوں قرآن ولید بن مغیرہ یا عروہ بن مسعود طائی جیسی شخصیتوں پر نہیں نازل ہوا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شہرت ذرا برابر بھی حیثیت کے حامل نہیں ہیں۔ اگر دنیاوی نعمتیں اور عیش مکھی کے پر کے برابر بھی خدا کے نزدیک حیثیت رکھتی ہوتی تو ان میں سے ذرا برابر بھی کافروں اور مخالفین اسلام کو نہیں دیتا۔ دوسری طرف اس قسم کی تقسیم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس معاملے میں بھی کوئی اعتراض یا شکایت کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جسے چاہے جس قدر چاہے نعمتیں عطا کرتا ہے، بغیر اسے کہ اسے کسی کا خوف لاحق ہو۔ تم اپنے کاموں میں مختلف صفتوں میں متعین ہو اور اپنے کاموں کو ہوس، خواہشات اور خوف کے مطابق انجام دیتے ہو، اور حقیقت اور عدالت کے خلاف مخصوص افراد کے احترام میں غلطی کرتے ہو، جبکہ خدا کے کام عدالت اور حقیقت کے تحت ہوتے ہیں۔ دنیاوی مقام و مناسبت اس کے ارادہ اور خواہش میں معمولی سا اثر بھی نہیں رکھتے۔
یہ تم ہو جو اپنی سطحی اور ظاہری نظروں کی بنا پر پیغمبری کے لیے دولت مند اور مشہور لوگوں کو دوسروں سے زیادہ لائق سمجھتے ہو، لیکن خدا رسالت کو اخلاقی فضیلتوں اور روحانی لیاقت اور حقیقت اور اپنی فرما برداری اور اطاعت کی بنا پر قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی بالا تر یہ کہ خدا اپنے کاموں میں مختار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو مال و دنیا کی نعمتیں اور شخصیت دے تو اسے نبوت دینے پر بھی مجبور ہو۔ چنانچہ تم لوگ مشاہدہ کرتے ہوگے کہ خدا نے کسی کو مال و متاع دیا مگر حسن و جمال نہیں دیا، اور برعکس کسی کو حسن و جمال دیا مگر مال نہیں دیا۔ تو کیا ان میں سے کوئی بھی خدا پر اعتراض کر سکتا ہے؟